बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसका रीज़न ये है कि ये तवक्को की जा रही थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अवाम नहीं निकलेंगे। जो कुछ रावला कोट में किया गया उसके बाद शायद लोग ना निकलें, लोग डर जाएं, लेकिन कश्मीर के लोग ज़रा मुख्तलिफ हैं। वो अपनी सोच में, अपने इत्तेहाद में, अपने मुतालबात को मनवाने में वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों के लोगों का अलग अलग मिजाज है ना। बलूचिस्तान किसी और तरह है, खैबर पख्तूनख्वा किसी और तरह है, तो आज़ाद कश्मीर के लोग डिफरेंट हैं। मकबूजा कश्मीर से हमें सीखना चाहिए था कि वो 70 साल से ज़्यादा हो गया है, इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ पे भारत ने दाखिल की हुई है, 10 लाख के करीब फ़ौजी वहाँ पे रखे हुए हैं, फिर भी वो लोग मानते नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं। अक्सर वो एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उनके जो हुर्रियत रहनुमा हैं वो सारे आवाज़ उठाते रहते हैं। बल्कि वहाँ से भी अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसके ऊपर कंसर्न शो किया जा रहा है। मीरवाइज उमर फारूक का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा और उसने बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट भी किया। अब मैं इनके अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इससे पहले मैंने कभी मीरवाइज उमर फारूक का अकाउंट स्टडी भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक ट्वीट है जिसमें वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ। 2014 में ये अकाउंट बना था, 2,32,000 से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हैं। अब मैं, क्योंकि बहुत सारे अहम लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं और वो इसके बारे में कह रहे हैं कि ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। बहरहाल वहाँ पे भी सिंपल ये है कि कंसर्न शो किया गया जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और अमन व अमान से सूरत हाल को कंट्रोल करने पे जोर दिया गया। अब नाजरीन, आज़ाद कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है ये बताने के लिए हमें थोड़ा सा मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं अब उतना क्लियरली तो आपको नहीं बता सकता। वहाँ पहाड़ी रास्ते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो पहाड़ों के अंदर से गुजरते हैं, बहुत तंग रास्ते भी हैं और मकामी लोग उनको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो मैप के ऊपर मौजूद हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले हम जरा मैप के ऊपर जाएंगे और जायजा लेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है, काफिले कहां पे पहुंचे हैं। जी तो नाजरीन, ये है मैप और ये आज़ाद कश्मीर है। इस तरफ जो है ये मकबूजा कश्मीर है जो भारत के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के पास है। आज़ाद कश्मीर है। ये जो रेड डॉट वाली लाइन जो है ये आपको बता रही है कि ये बाउंड्री है। कश्मीर जो है ना वो इस शक्ल का है, इधर बहुत, यानी इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है कश्मीर की। उस तरफ पाकिस्तान है, ये आपको इस्लामाबाद नजर आ रहा है, ये आपको नीचे रावलपिंडी और बाकी इलाके आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर आप एबटाबाद, मानसेरा, ये सबके साथ कश्मीर की बाउंड्री चलती है। यहां से काफिले रवाना हुए थे। ये भिम्बर का इलाका है, नीचे डुडियाल का इलाका है, ये मीरपुर का एरिया है और ये कोटली है जिसको क्रॉस करना था इन काफिलों ने। तो कोटली को क्रॉस करने के बाद ये है मेन पॉइंट जहां पे इस वक्त सारा मामला मौजूद है। इसे कहते हैं रावला कोट। सबसे पहले लड़ाई रावला कोट में शुरू हुई थी। रावला कोट पे ही सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया। रावला कोट में ही लाशें गिरी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी और जो सिविलियन है वो भी यहां पे शहीद हुए हैं। अभी सूरत हाल ये है कि यहां से जो सबसे बड़ा काफिला चला था, जो भिम्बर से और मीरपुर से और डुडियाल से जो निकला था, ये डुडियाल का इलाका है। यहां से जितने भी लोग निकले थे ये सारे इकट्ठे होकर कोटली के रास्ते से ऊपर पुलंदरी की तरफ गए हैं। अब बाकी काफिले इसके अंदर साथ साथ शामिल हो रहे थे। कुछ काफिले इस तरफ से भी आए। ये जो एरिया है इसको ये कहोटा का इलाका कहते हैं, साथ में ये अब्बासपुर का एरिया है और ये साथ साथ ये जो एरिया है, यहाँ बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे देहात हैं, बहुत बड़ी आबादी है। तो ये लोग यहाँ पे अब्बासपुर की तरफ आ गए और ये यहाँ पे जमा। एक जो काफिला है ये पुलंदरी की तरफ से ऊपर जा रहा है और ये पहुंचेगा ये खाई गला। ये एरिया है जहां पे इस वक्त सबका फोकस है। जितने भी मुजाहिरीन हैं वो सारे इस एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं, ये वाले एरिया में। अच्छा, ये सीधे सीधे इलाके नहीं है, या ऐसा नहीं है कि शाहराहें या सड़कें जैसे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में मोटरवे से आ रहा है काफिला, ये वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, छोटे बड़े रास्ते भी हैं, पगडंडियां भी हैं। तो वो अलग अलग रस्तों से जो कश्मीरी हैं वो जानते हैं, उन रस्तों को वहां से जाते हैं। तो अब रावला कोट के इर्द गिर्द एक तो बाग की तरफ से आने वाले काफिले, जब क्योंकि ये बाग वाले भी रावला कोट के इर्द गिर्द आ गए, ये लोग भी यहाँ पे आ गए हैं। जो नीचे से 2-3 अलग अलग काफिले चले थे वो भी पहुंच गए हैं। तो 6 रास्ते जाते हैं रावला कोट के अंदर मेन। तो उनमें से 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं, जो कश्मीरी नौजवान हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में अपने मुतालबात अपने साथ लिए हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावला कोट को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ रावला कोट के अंदर, क्योंकि इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर देखा गया था कि रावला कोट को कंट्रोल करेंगे, यहां पे मुजाहिरीन का जोर तोड़ा जाएगा, इस जगह पे मुजाहिरीन को रोका जाएगा और यहां से जोर तोड़ने के बाद इस तहरीक को कुचल दिया जाएगा। लेकिन प्लान बी की एक बात सामने आ रही है। मैंने अपने सोर्सेज से जब बात की तो मुझे पता चला एक प्लान बी भी है और उस प्लान बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हो सकता है रावला कोट के अंदर ये लोग दाखिल ना हो या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें।
یا راولا کوٹ کے اندر سے ایک احتجاج شروع ہو جائے یا اسی جگہ کے اوپر ایک دھرنا دیا جائے. اب کچھ آپ کہہ نہیں سکتے, لیکن فی الحال ان کے پاس ایک پلان بی ہے. کچھ چیزیں مجھے آئیڈیا ہے, کچھ لوگوں نے مجھے بتائی, انہوں نے کہا جی ہم امانتاً آپ کو بتا رہے ہیں, اس وقت کچھ چیزیں آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی. بہرحال یہ ہے جناب راولا کوٹ. نیچے سے لوگ جا رہے ہیں ہجیرہ کے رستے سے اور کھائی گلا کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ جو منگ کی طرف سے رستہ جا رہا ہے وہاں سے بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو پلندری والا قافلہ یا نیچے سے جو قافلے نکلے تھے وہ سارے قافلے اکٹھے ہو کے راولا کوٹ کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں. سب کی نظریں راولا کوٹ کے اوپر تھیں اور ابھی تک ہیں, اور لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں, راولا کوٹ کی باؤنڈری کے اندر داخل ہو رہے ہیں, لیکن ابھی انہیں آگے بڑھنے سے روکا گیا. یہ ہے جناب مظفر آباد جو سب کی منزل ہے. یہاں پہ سارے فائنلی آنا چاہتے ہیں. کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے آزاد کشمیر کا, یہ مظفر آباد سے اوپر ہے, اس کو ہم نیلم ویلی کہتے ہیں. تو نیلم ویلی سے بھی قافلے نیچے کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ بھی رستے روکے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ اس وقت راولا کوٹ مین ایریا بنا ہوا ہے. راولا کوٹ سے اوپر باغ ہے اور پھر رستہ نہیں روکا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے رستے اس طرح کے ہیں, پہاڑ اس طرح کے ہیں اور ملٹیپل روٹس ہیں, کشمیریوں کا بڑا کنٹرول ہے, تو پھر آگے رستہ آپ نہیں روک سکتے. تو اس پوائنٹ کے اوپر اس وقت سب کا فوکس ہے. ناظرین آپ نے دیکھا میپ پہ میں نے آپ کو جتنا میں سمجھا پایا, کیونکہ میں نے وہاں پہ کچھ صحافیوں سے بات چیت کی, مقامی لوگوں سے بات چیت کی, میں نے وہاں پہ ٹریول تو کیا ہے لیکن کبھی اس انداز میں نے چیزوں کو نہیں دیکھا. لیکن جو مجھے سمجھ آئی وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ کہاں کہاں سے قافلے کس کس جگہ پہ پہنچے ہیں اور راولا کوٹ پہ کیوں سب کی نظر ہے. راولا کوٹ کو جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجک نقطہ نظر سے امپورٹنس دی گئی ہے اور وہاں پہ بہت بڑی فورس اکٹھی کی گئی ہے کہ یہاں سے اگر ہم ناکام بنا دیتے ہیں اس تحریک کو تو پھر یہ تحریک آگے کامیاب نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے. لیکن اگر یہ لوگ یہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اس تصادم کو اوائڈ کرنے میں, جس سے پورے پاکستان کا بھلا اسی میں ہے کہ تصادم کو اوائڈ کیا جائے, تو پھر تو صورتحال بدل جائے گی. یہ اپنے مطالبات بھی منوا لیں گے. میں چند دنوں سے ایک بات کر رہا ہوں اور میں اس بات پہ قائم ہوں کیونکہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو آزاد کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں فیصل راٹھور صاحب, بے شک انہیں یہ لفظ بہت برا لگتا ہوگا لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ وہاں پہ سیکٹر کمانڈر سے پوچھے بغیر وہ کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے, اور جب تک کہ انہیں اجازت نہ ملے تو وہ آزاد کشمیر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. وہ اسلام آباد میں موجود ہے اور اسلام آباد میں بھی وہ کوئی موومنٹ, کوئی ملاقات, کوئی چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. تو کٹ پتلی وزیر اعظم کو اتنی بڑی گالی نہیں ہے. اگر آپ ہیں تو پھر آپ ہیں. پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس وقت شہباز شریف, وہ بھی ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ کٹ پتلی وزیر اعظم میں فیصل راٹھور کو کہہ رہا ہوں, ان کا جو صدر ہے یا صدر کا جو بیٹا ہے زرداری, بلاول زرداری, یہ سارے بھی کٹ پتلیاں ہی ہیں, تو کوئی اتنا برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے یہ اسلام آباد میں ہے اور واپس نہیں آ رہے. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی پارٹی کی عادت کو بتا دیا کہ الیکشن ملتوی کروائیں, جو مرضی کریں آپ. اور اب ان کے قریبی سورسز جو ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کے, وہ یہ بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں انہوں نے یہ مطالبات تسلیم نہیں کرنے جو آزاد کشمیر کے لوگ جن کے لیے باہر نکل رہے ہیں. خاص طور پہ جو 12 نشستوں والا معاملہ ہے, دیکھیں نا 12 نشستیں اگر چھوڑ دیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, اس میں وہ کہتے ہیں جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ تو اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں. تو اظہار یکجہتی کرنا ہے کشمیریوں کے ساتھ یا کشمیر کو آزاد بھی کروانا ہے؟ 75 سال سے کشمیر کو آزاد کروا رہے ہیں, آج تک ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ان کی سیٹیں چاہیے ان کے نام کے اوپر, وہاں سے آنے والا پانی بھی چاہیے, ان کے نام کے اوپر عالمی سطح پہ سیاست بھی کرنی ہے, ان کے حقوق کے لیے آپ نے آواز بھی اٹھانی ہے. لیکن جب کشمیری خود حقوق مانگے تو پھر ان کو آپ نے مارنا بھی ہے, ان کو ڈنڈے بھی مارنے, ان پہ گولی بھی چلانی ہے. یہ بڑا نامناسب ہے رویہ. تو کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے عملی طور پہ کیا کیا؟ ہم نے جنگیں لڑی لیکن ہم نے کشمیر کا کوئی 1 انچ فتح نہیں کیا. یہ شروع میں جو قبائلی گئے اور جن لوگوں نے مل کر کشمیر کو فتح کیا یا کشمیریوں نے خود زور لگایا تو ایک خطہ آزاد کشمیر بن گیا اور پھر ایک لائن آف کنٹرول بن گئی کہ اس طرف انڈیا کے کنٹرول میں کشمیر ہے اور اس طرف جو ہے وہ پاکستانی فوج موجود ہے اور ایک آزاد کشمیر ہے. اب آزاد کشمیر بن تو گیا لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق پہ قبضہ کیا گیا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ 12 نشستیں جو ہے نا ان کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ کنٹرول کرتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں ایسے کنٹرول کرے. اب اسٹیبلشمنٹ نے صاف پیغام دیا طلعت حسین کو پروگرام کے بیچ میں کہ یار 12 سیٹیں تو ہم نہیں چھوڑتے, یہاں اپنے اپنے بندے لانے ہی لانے, ان کے ذریعے سے ہم حکومت بناتے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں. طلعت حسین نے وہ پیغام پڑھ کے بھی سنا دیا. اب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے انہوں نے جب ساری سچویشن سامنے رکھی تو 2 آپشن ہے. ایک, یا تو وہ کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو روکیں, مذاکرات کروائیں, چیزوں کو نارملائز کروائیں اور پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں تو پھر آپ کے چانسز ہے کہ دھاندلی وادلی کر کے آپ چیزیں کنٹرول کر لیں گے. دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ کہتے ہیں پھر الیکشن نہ کروائیں آپ. اگر آپ نے یہ قتل عام کرنا ہے اور اس پوری تحریک کو طاقت کے ساتھ کچلنا ہے تو اس میں آپ کو سینکڑوں لوگ مارنے پڑ جائیں گے.
یا درجنوں لوگوں کو آپ کو مارنا پڑ جائے گا. تو جب آپ اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیں گے, ہر علاقے میں لاش جائے گی, پہلے ہی کشمیر کی آبادی کو بہت زیادہ نہیں ہے, یہ بات وہاں جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو پھر آپ الیکشن کو ختم کر دیں, پھر آپ 2 سال الیکشن نہ کروائیں کشمیر میں, اور بطور ایڈمنسٹریٹر فیصل راٹھور صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ پاکستان بھر کے میڈیا کو آف دی ریکارڈ اور بعض اوقات آن دا ریکارڈ اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے اوورسیز پاکستانیوں کو سب کو وہ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ میں تو مذاکرات کا حامی ہوں, میں تو مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, فوری طور پہ مذاکرات ہونے چاہیے. کہاں ہے ایکشن کمیٹی والے میرے بھائی, ان کو میرے ساتھ بٹھائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. تو دوسری طرف وہ یہ والا پروپیگنڈا بھی ساتھ ساتھ پھیلا رہے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اس میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, یہ سارے برابر کے شریک ہیں. یہ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے, بھرپور طاقت کے ذریعے سے عوامی احتجاج کو کچل دیا جائے, چاہے اس کے اندر کتنا بھی نقصان ہو. میڈیا اس کو دکھائے گا نہیں اور عالمی سطح پہ خبریں جانے نہیں دی جائیں گی, اور کشمیریوں کو جو ان کی حقوق کی موومنٹ ہے اس کے سمیت کچل دیا جائے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ابھی وزیر اعظم میں کٹ پتلی فیصل راٹھور, یہ لوگ میدان میں آئے اور آ کر کے آئے جی بیٹھے بات کرتے ہیں. بیچ میں سے بندے چنے جائیں اور بیٹھ کر بات چیت کی جائے کہ نہیں جی دیکھیں وہ غلط لوگ تھے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو کشمیری ہیں, کشمیریوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. کچھ حقوق کشمیریوں کو دے دیے جائیں اور کچھ چیزیں جو ہے ان کو روک لیا جائے, جو اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے وہ کراس نہ کی جائے, تو پھر چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. اور یہ لوگ جو اس ظلم اور بربریت کا حصہ ہے, یہ کل کو عوام کے ساتھ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. تو